السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم اپنے اگلے لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے آلودگی کے بارے میں پڑھا تھا۔ آلودگی کیا ہوتی ہے، آلودگی کی کتنی اقسام ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ آلودگی کی 4 اقسام ہیں، ان کی کیا وجوہات ہیں، ان کی ڈیٹیل ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھ لی تھی۔ آج ہم اس کا اگلا سبق پڑھیں گے، پیج نمبر 45 ہے آپ کی بک کا۔ ہم پڑھیں گے گلوبل وارمنگ کے بارے میں۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے ہماری زمین جو ہے اس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے ایک غلاف بنا رکھا ہے گیسوں کا۔ مختلف گیسیں غلاف کی صورت میں ہیں، تو جسے گلوبل وارمنگ کہتے ہیں۔ اب ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو ایکسپلین بھی کر دوں گی۔ قدرت نے کرۂ ارض کے گرد گیسوں کا ایک حفاظتی غلاف بنا رکھا ہے۔ انسانی سرگرمیوں سے گیسوں کے اس حفاظتی غلاف کی ترکیب میں فرق ہونے کے باعث زمین کے اوسط درجہ حرارت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ کرۂ ارض کے اوسط درجہ حرارت میں بتدریج اضافہ گلوبل وارمنگ کہلاتا ہے۔ یہ دیکھیں بچوں، یہ آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے کہ زمین ہے ہماری، اور زمین کے ارد گرد ایک خالہ سا بنا ہوا ہے۔ یہ مختلف گیسیں ہیں جو سورج کی الٹرا وائلٹ ریز جو نقصان دہ شعاعیں ہوتی ہیں ان کو زمین پر پہنچنے نہیں دیتی۔ اور جو ہماری آلودگی کی اقسام آپ نے پڑھا تھا کہ فضائی آلودگی وغیرہ کی وجہ سے اس جو کرۂ ہوائی کا جو ہے ہمارا، یہ اوزون جسے کہا جاتا ہے، اوزون بھی سے کہا جاتا ہے، اس کے جو شگاف بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، مطلب اس کی جو سطح ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے درجہ حرارت جو ہے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ سورج کی زیادہ شعاعیں پہنچنا شروع ہو جاتی ہیں۔ مختلف قسم کی گیسوں کا دھواں جو زمین سے خارج ہونے والی ہوتی ہیں، مختلف قسم کی چیزوں کی وجہ سے اس شگاف میں فرق پڑ جاتا ہے اس کی ترکیب میں، تو جس کی وجہ سے ہمارا درجہ حرارت زمین کا ہے جو بتدریج بڑھتا جاتا ہے، جسے گلوبل وارمنگ کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی بچوں آپ کو؟ کرۂ ارض کے اوسط درجہ حرارت میں بتدریج اضافہ گلوبل وارمنگ کہلاتا ہے، یعنی آہستہ آہستہ ہماری زمین کا جو درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، یعنی گرمی بڑھ رہی ہے، اسے گلوبل وارمنگ کہتے ہیں۔ گلوبل وارمنگ کی وجوہات کیا ہیں، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ مختلف فیکٹریوں، گاڑیوں، ہوائی جہازوں، ٹرینوں وغیرہ سے نکلنے والا دھواں گلوبل وارمنگ کا باعث بنتا ہے۔ یعنی گاڑیوں سے جو دھواں نکلتا ہے، ہیٹ خارج ہوتی ہے، ٹرینوں سے جو ہیٹ خارج ہوتی ہے، فیکٹریوں کی مشینیں جو چلتی ہیں ان سے جو ہیٹ خارج ہوتی ہے، دھواں خارج ہوتا ہے، وہ گلوبل وارمنگ کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ تیل، ڈیزل اور کوئلے کے جلنے کی وجہ سے بڑے پیمانے پر کاربن ڈائی آکسائڈ گیس خارج ہو کر فضا میں داخل ہو رہی ہے، جو درجہ حرارت میں اضافے کا باعث بن رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب آگ جلائی جاتی ہے تو اس سے کون سی گیس خارج ہوتی ہے؟ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس، اور آکسیجن جو ہے وہ جذب ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ درجہ حرارت جو ہے ہمارا، گرمی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ یہ بھی گلوبل وارمنگ کی ایک وجہ ہے۔ درختوں کی بیجا کٹائی اور فضائی آلودگی بھی گلوبل وارمنگ کا باعث بنتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے درخت ہماری جو ہے موسم کو، ہماری آب و ہوا کو معتدل رکھتی ہیں۔ جو درخت جو ہیں وہ آکسیجن جو ہے خارج کرتے ہیں ہمارے لیے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کر دیتی ہیں۔ اس لیے درخت اور جنگل کے نہ ہونے کی وجہ سے بھی گلوبل وارمنگ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب پڑھیں گے گلوبل وارمنگ کے اثرات کیا ہیں، یعنی اس اضافے کی، درجہ حرارت کے اضافے کی وجہ سے کیا کیا ہمیں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے پوری دنیا کے ماحول میں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے سمندر کی سطح کے بتدریج بلند ہونے کے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں۔ گلیشیئر تیزی سے پگھل رہی ہیں۔ سیلابوں کا بے وقت اور زیادہ ہونا، عالمی اوسط درجہ حرارت میں اضافہ ہونا، خشک سالی کا عام ہونا، قدرتی آفات مثلاً قحط وغیرہ کا وقوع پذیر ہونا، گلوبل وارمنگ کی وجہ سے بڑے پیمانے پر بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں۔ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے فصلوں اور مویشیوں کی پیداوار میں بڑی حد تک کمی واقع ہو رہی ہے۔ پینے کے پانی کی کمیابی، بارشوں کے قدرتی نظام کا بے ربط ہونا، مثلاً بعض علاقوں میں بہت زیادہ بارشیں ہوں گی جبکہ بعض علاقوں میں بالکل بارشیں نہیں ہوں گی۔ قدرتی وسائل مثلاً جنگلات، گھاس کے میدانوں وغیرہ کی پیداواری صلاحیت میں بتدریج کمی وغیرہ اس کے اہم اثرات ہیں۔ یعنی گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہمیں قدرتی ماحول جو ہے ہمارا وہ خراب ہو رہا ہے، قحط بھی ہو سکتا ہے، خشک سالی کا ہونا، آفات قدرتی آ جاتی ہیں۔ یہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے یہ بہت ساری ایسی چیزیں پیش آ رہی ہیں جو ہمارے قدرتی ماحول کو خراب کرتی ہیں۔ اچھا، اب ہم پڑھیں گے گرین ہاؤس افیکٹ۔ گرین ہاؤس افیکٹ کیسے کہتی ہیں؟ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس خاکی ذرات اور آبی بخارات کے باعث زمین سے خارج ہونے والی حرارت کے جذب ہونے سے کرۂ ہوائی کے نچلے حصے میں درجہ حرارت کا اضافہ گرین ہاؤس افیکٹ کہلاتا ہے، یعنی جو گلوبل وارمنگ کا باعث بھی بنتا ہے۔ یہ جو ہماری کاربن ڈائی آکسائڈ جو گیس خارج ہوتی ہے جب کوئلہ وغیرہ جلایا جاتا ہے، اس کی وجہ سے جو خاکی ذرات جو فضائی آلودگی کی وجہ سے بلند ہوتی ہیں، اور آبی بخارات جو ہیں زمین سے بلند ہو کر جو حرارت ہے وہ جو کرۂ ہوائی کے نچلے حصے میں
جمع ہوتی جاتی ہے، اس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے جذب ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ اسے اس کا اضافہ، حرارت کا اضافہ جو ہے اسے گرین ہاؤس ایفیکٹ کہلاتے ہیں، جو زمین کے درجہ حرارت کو متوازن رکھتا ہے۔ یہ جو گرین ہاؤس ایفیکٹ ہے، اگر اس کا درجہ حرارت تو بڑھ جاتا ہے لیکن یہ کیا کہتا ہے زمین کے درجہ حرارت کو معتدل رکھتا ہے، وہاں پر زیادہ گرمی نہیں ہونے دیتا۔ زمین کا اوسط درجہ حرارت 15 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ کرۂ ہوا میں موجود کاربن ڈائی آکسائڈ، آبی بخارات، خاکی ذرات، میتھین، فلورا کا ریز اور دوسری گیسوں کی مقدار بڑھنے سے فضا اور زمین کی سطح کا درجہ حرارت بڑھنے کے ساتھ ساتھ اوزون کی تہہ کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے۔ یعنی جو گیسیں خارج ہوتی ہیں، یہ ماحول کی آلودگی جو ہے وہ جب زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ اوزون کی تہہ کو بھی نقصان پہنچا رہی ہے۔ صنعتی انقلاب کے بعد کرۂ ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کی مقدار میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کوئلہ، تیل، گیس اور دوسرے ایندھنوں کا بڑے پیمانے پر جلانا اور استعمال کرنا ہے۔ گرین ہاؤس ایفیکٹ گلوبل وارمنگ کا باعث بن رہی ہے۔ یعنی گرین ہاؤس ایفیکٹ جو ہے وہ جو کرۂ ہوائی کی نچلی سطح ہے اس میں جو تبدیلی آتی ہے اس کی وجہ سے جو ہے گلوبل وارمنگ زیادہ ہو رہی ہے، کیونکہ مختلف گیسیں جو ہیں وہ جمع ہو کر وہاں پر درجہ حرارت میں اضافہ کا باعث بنا رہی ہیں۔ اچھا جی، اب ہم پڑھیں گے ماحولیاتی آلودگی کے بارے میں۔ تو ہم نے سارا پڑھا تھا کہ کیسی ہوتی ہے، کس وجہ سے ہوتی ہے۔ اب اس کو کم کرنے کی تجاویز پڑھیں گے کہ وہ کیسی تدابیر ہیں، وہ کون کون سی ایسے عوامل ہیں جن کو اپنا کر، ایسی چیزیں ہیں جن کو کر کے ہم لوگ ماحولیاتی آلودگی کو کچھ کم کر سکتی ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں بچوں، یہ آپ کی بھی سمجھنے والی چیز ہے، آپ لوگ بھی ان تدابیر پہ عمل کیجیے گا تاکہ ہمارا ماحول صاف ستھرا رہے اور ماحولیاتی آلودگی نہ بنے۔ کوڑا کرکٹ گھروں کے باہر، گلیوں، سڑکوں اور ندی نالوں میں پھینکنے سے پرہیز کریں۔ پانی ضرورت کے مطابق استعمال کریں۔ اپنے گھر، محلے اور شہر کو صاف رکھیں۔ قابل استعمال چیزوں کو کوڑے میں مت پھینکیں۔ کوڑے کو آگ حفاظتی اقدامات کے بغیر مت لگائیں۔ پلاسٹک بیگ کم سے کم استعمال کریں۔ زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں۔ بچوں یہ چیزیں دیکھیں آپ لوگوں نے، یہ کون سی تدابیر ہیں جن پر عمل کر کے ہم لوگ اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھ لیں۔ یہ تو ہمارا اخلاقی فرض بھی ہے اور معاشرتی فریضہ بھی ہے کہ ہم اپنے گھروں کا کوڑا کرکٹ باہر نہ پھینکیں، ندی نالوں میں نہ پھینکیں۔ پانی کا استعمال کریں ضرورت کے مطابق، کیونکہ پانی کا زیادہ استعمال جو ہے وہ تو ہمارے مذہب میں بھی منع کیا گیا ہے۔ ہم لوگوں کو اعتدال سے کام لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم لوگوں کو جو اپنی چیزیں جو ہم لوگ قابل استعمال نہیں رہتی، جو استعمال کر چکی ہیں، ہمارے لیے فضول ہو جاتی ہیں یا یوز لیس ہو جاتی ہیں، تو ان کو بھی ہم ادھر ادھر مت پھینکیں، طریقے سے کوڑے دان میں پھینکیں۔ اور کوڑے کو جب آگ لگائی جاتی ہے تو وہ بغیر حفاظتی اقدامات کے لگائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ فضائی آلودگی کا باعث بنتی ہے، یعنی ایئر پولوشن جس کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ اب اہم نکات کو بھی ذرا دیکھ لیجیے گا۔ اس میں سے بہت سے ایسے پوائنٹ ہوتے ہیں جو ایم سی کیوز کی صورت میں آ جاتے ہیں، یہ شارٹ کویسچن کا آنسرز بھی ہوتے ہیں۔ دیکھیے، انسانی زندگی، عرضی جانداروں اور آبی حیات پر پانی کی آلودگی کے منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ کوڑا کرکٹ، کیڑے مار ادویات اور کھادوں کا بے جا استعمال زمین کی آلودگی کا باعث بنتا ہے۔ گرین ہاؤس ایفیکٹ ہماری زمین کے درجہ حرارت کو متوازن رکھتا ہے۔ زمین کے اوسط درجہ حرارت 15 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ شور کی آلودگی سے انسان کی طبیعت اور ذہنی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ زمین کے درجہ حرارت میں بتدریج اضافہ گلوبل وارمنگ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آگے ہم پڑھیں گے اس کی، دیکھیں سوالات ہیں، مشکل سوالات ایم سی کیوز کی صورت میں بھی ہیں آپ کے پاس، اور آگے شارٹ کویسچن آنسرز اور لانگ کویسچن آنسرز ہیں، ان کی ہم ڈیٹیل کریں گے۔ شور کی آلودگی، کویسچن نمبر ہمارا شور کی آلودگی کا نتیجہ ہے جی، اس کے درست آپشن ہے ہائی بلڈ پریشر۔ شور کی آلودگی کی وجہ سے انسان کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ گلیشیئر پگھل رہے ہیں، کس وجہ سے؟ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے، کیونکہ ہمارے ماحول میں اضافہ جو ہے درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے گلیشیئر جو ہیں وہ پگھل رہے ہیں۔ مختلف گیسوں سے مل کر بنا ہوا ہے کیا؟ اس کی درست آپشن ہے جیم، کرۂ ہوائی۔ اوزون کی تہہ کمزور ہو رہی ہے، کس کی وجہ سے؟ فضائی آلودگی کی وجہ سے۔ خطرناک گیسیں ہوا میں شامل ہوتی ہیں کوڑے کو آگ لگانے کی وجہ سے۔ درست آپشن اس کی جیم، کوڑے کو آگ لگانے کی وجہ سے۔ اب آتے ہیں شارٹ کویسچن آنسر کی طرف۔ پہلا سوال ہے آپ کا، آلودگی سے کیا مراد ہے؟ اسی چیپٹر کا پیج نمبر 1 آپ نکال لیں۔ یہ دیکھیں، آلودگی کسی مواد کا انسانی نقطہ نظر سے ماحول میں غیر متناسب مقدار میں داخل ہونا اور جو اس کے وجود کے لیے نقصان کا باعث بنے، ماحولیاتی آلودگی کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ اس کی دوسرا آپشن ہے۔ اگلا کویسچن ہے، گرین ہاؤس ایفیکٹ کی وجہ تحریر کریں۔ یہ دیکھیں اسی پیج پہ، پیج نمبر 46 ہے آپ کا۔
گرین ہاؤس ایفیکٹ کی بنیادی وجہ کوئلہ، تیل، گیس اور دوسرے ایندھنوں کا بڑے پیمانے پر جلانا اور استعمال کرنا ہے۔ گرین ہاؤس ایفیکٹ گلوبل وارمنگ کا باعث بن رہی ہے۔ اگلا کویسچن ہے آلودگی کی اقسام کے نام لکھیں۔ 4 اقسام ہم پڑھ چکے ہیں، اس کی ڈیٹیل بھی ہم نے پڑھی تھی۔ آبی آلودگی، زمینی آلودگی، فضائی آلودگی اور شور کی آلودگی۔ ٹھیک ہے بچوں، اگلا کویسچن ہے ہمارا آلودگی کو کم کرنے کی 3 تجاویز تحریر کریں۔ یہ دیکھیں پیج نمبر 46 پہ آ جائیں۔ ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے کی تدابیر، یہاں پر تو کافی ساری دی ہوئی ہیں، آپ نے 3 لکھنی ہے شارٹ کویسچن آنسر کی صورت میں، تو ان میں سے کوئی سی بھی آپ 3 لکھ سکتے ہیں، لیکن میں نے نشان لگا دیا ہے، اس کو پوائنٹس میں لکھیے گا۔ نمبر 1، کوڑا کرکٹ گھروں کے باہر، گلیوں، سڑکوں اور ندی نالوں میں پھینکنے سے پرہیز کریں۔ نمبر 2، پانی ضرورت کے مطابق استعمال کریں۔ نمبر 3، اپنے گھر، محلے اور شہر کو صاف رکھیں۔ ٹھیک ہے، یہ 3 پوائنٹس بھی آپ لکھ لیں گے تو آپ کو کویسچن کا آنسر آ جائے گا۔ اگلا کویسچن آپ لوگوں کا ہے گلوبل وارمنگ سے کیا مراد ہے۔ یہ دیکھیں آپ کے اہم نکات میں آپ کے شارٹ کویسچن کا آنسر بالکل شارٹ فارم میں ہے۔ زمین کے درجہ حرارت میں بتدریج اضافہ گلوبل وارمنگ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کے شارٹ کویسچن آنسر ہو گئے۔ اگلے آپ لوگوں کے تفصیلی جوابات ہیں۔ یہ دیکھیے پہلا کویسچن، آبی آلودگی کی وجوہات اور اثرات بیان کریں۔ یہ دیکھیں پیج نمبر 42 ہے آبی آلودگی۔ پہلے آپ لوگ ہیڈنگ دیں گے آبی آلودگی کی، یہ دیکھیں میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے اسے۔ یہ دیکھیں اس کی صرف پہلی لائن ہاف آپ لکھیں گے، تھوڑا سا انٹروڈکشن تو ہم نے دینا ہوتا ہے۔ پانی کی طبعی اور کیمیائی ترکیب میں ناموافق تبدیلی آبی آلودگی کہلاتی ہے۔ آگے اس کی دیکھیں وجوہات، یہاں سے پانی کی آلودہ ہونے کی وجوہات یہ لکھیں، پانی کی آلودگی کے اثرات، یہاں تک آپ کے کویسچن کا آنسر ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے آپ نے لکھنا ہے یہاں سے لے کے یہاں تک، یہ ہاف لائن، اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے لے کے یہاں تک آپ لوگوں کا پورے کویسچن کا آنسر ہوگا۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی۔ اگلا کویسچن آپ کو مٹی کی آلودگی کے اسباب و اثرات تحریر کریں۔ یہ دیکھیں پیج نمبر 43 آپ کا مٹی کی آلودگی، اسی طرح سے آپ نے فرسٹ لائن اس کی انٹروڈکشن دینا ہے، یہاں سے آپ کو کویسچن کا آنسر ہے۔ مٹی کی طبعی اور کیمیائی ترکیب میں ناموافق تبدیلی جو زمینی حیات پر منفی اثرات مرتب کرنے کا باعث بنے مٹی کی آلودگی کہلاتی ہے۔ مٹی کی آلودگی کے وجوہات بھی آ گئے، مٹی کی آلودگی کے اثرات بھی آ گئے۔ دیکھیں یہاں پیج نمبر 43 سے لے کے 44 تک، یہاں تک آپ کے سیکنڈ کویسچن کا آنسر ہے۔ اگلا کویسچن ہے آپ لوگوں کا گلوبل وارمنگ کی وجوہات اور اثرات بیان کریں۔ یہ دیکھیں یہاں سے گلوبل وارمنگ کی وجوہات اور گلوبل وارمنگ کے اثرات، یہ دونوں آپ کی ہیڈنگز ہیں۔ یہاں سے لے کے آپ کا گلوبل وارمنگ کی وجوہات سے لے کے یہاں تک مکمل آپ کا کویسچن کا آنسر ہے۔ اگلا کویسچن ہے آپ لوگوں کا فضائی آلودگی کے اسباب و اثرات کی وضاحت کریں۔ آ جائیں گے ہم فضائی آلودگی پہ، پہلی آپشن تھی ہماری یہ دیکھیں فضائی آلودگی۔ پہلے ہم فضائی آلودگی کی ہیڈنگ دیں گے اور یہاں سے لکھیں گے یہ لائن۔ فورتھ کویسچن ہمارا یہاں سے ہوگا فضا میں مختلف قسم کی زہریلی گیسیں، گرد و غبار، دھواں، خاکی ذرات، آبی بخارات، کیمیائی مادے اور خطرناک تابکاری شعاعیں انسانی اور قدرتی عوامل کی وجہ سے داخل ہوتی ہیں اور فضا کو آلودہ کرتی ہیں۔ یعنی فضائی آلودگی کہتے کسی ہیں، پہلے اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن دے کے اس کا تعارف دے کے پھر فضائی آلودگی کی وجوہات لکھیں گے اور اس کے بعد ہم لکھیں گے فضائی آلودگی کے اثرات۔ یہاں تک آپ کے کویسچن کا آنسر ہے یہ۔ ٹھیک ہے، فورتھ کویسچن آپ کا یہاں سے لے کے یہاں تک، یہ دونوں ہیڈنگز اسی طرح سے آپ لوگوں کے ساتھ آئیں گی، آپ نے ہیڈنگز دے کے اپنا کام کرنا ہے۔ اگلا کویسچن ہے آپ لوگوں کا شور کے اثرات بیان کریں۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ شارٹ فارم میں ہے، زیادہ لانگ کویسچن نہیں ہے، اس کو ہم شور کے اثرات جو پوچھا گیا ہم صرف وہی بتائیں گے۔ یہاں سے آپ کا کویسچن کا آنسر ہے شور کی آلودگی سے انسان کی طبیعت پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ سننے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے، بے وقت شور نیند کو بھی متاثر کرتا ہے، بعض حالات میں سننے کی صلاحیت بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے، شور کی وجہ سے انسان کو شدید غصہ آتا ہے، بلڈ پریشر کا بڑھ جانا، سر میں شدید درد ہونا وغیرہ شامل ہے، انسان کی ذہنی صلاحیت بہت متاثر ہوتی ہے۔ یہ شور کی آلودگی کے اثرات ہے۔ دیکھیں شارٹ سا آنسر ہے اس کا، یہاں سے لے کے یہاں تک یہ ہیڈنگ کے ساتھ آپ نے اس طرح سے لکھنا ہے۔ بچوں امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج ہم لوگوں نے
گلوبل وارمنگ اور گرین ہاؤس افیکٹ کے بارے میں پڑھا ہے، اس کی ریڈنگ کی ہے، میں نے اس کے بارے میں آپ کو بتایا ہے۔ اس کے علاوہ ہم لوگوں نے شارٹ کویسچن آنسرز، لانگ کویسچن آنسرز اور MCQs کیے ہیں۔ یہ کام آپ لوگوں نے اپنی کاپیز پہ نوٹ کرنا ہے اور ساتھ ساتھ یاد بھی کرنا ہے۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔